بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور دینی بھائیوں، قرآن کریم کی یہ ایک مختصر سی آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، اسی کی روشنی میں کچھ معروضات آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنی ہے۔ کیا فرمایا اس آیت میں اللہ رب العزت نے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کرتے رہیے، بھلائی کی باتیں، خیر کی باتیں، نفع کی باتیں بتلاتے رہیے، بے شک نصیحت مومنین کو فائدہ دیتی ہے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ بہرحال اسی کے پیش نظر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نصیحت کی، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تابعین کو، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو نصیحت کرنا، خیر کی باتیں بتلانا، بھلائی کی باتیں، نفع کی باتیں، ان سے مومنین کو فائدہ پہنچتا ہے، نفع ملتا ہے۔ تو حضرت امام جعفر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، ان سے ایک محدث کبیر حضرت سفیان ثوری، انہوں نے رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے تابعین میں ہوئے۔ تو انہوں نے حضرت امام جعفر سے درخواست کی کہ آپ کچھ نصیحت کیجئے۔ تو حضرت امام جعفر نے ان کو نصیحت کی اور کہا کہ میں زیادہ لمبی چوڑی کوئی نصیحت، خیر کی بات اور نفع کی بات نہیں بتاؤں گا، مختصر بات بتلاؤں گا۔ 3 باتیں بتلائی جو ہم سب کے لیے بہت زیادہ نفع کی باتیں ہیں، ان سب پر ہم سب کو عمل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی اور ہر ایک کو۔ تو پہلی بات یہ بتلائی کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی نعمت ہم پر، بلکہ کوئی نہ کوئی کیا نعمتوں کا ایک سلسلہ لامتناہی اور ایک نعمتوں کا انبار ہے، نعمتوں کی ایک برسات ہے ہم پر، ہم ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تو خود حق جل مجدہ نے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس کے اندر بیان کر دیا کہ اللہ کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، گن نہیں سکتے۔ اور یہ حقیقت ہے، صرف یہی نعمت نہیں کہ ہمارا جسم سے سلامت ہے، صحت مند ہے، بہت ساری ایسی نعمت ہے کہ جن کی طرف ہمارا ذہن و دماغ، قلب و جگر ان کی طرف منتقل بھی نہیں ہو پاتا، کہ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہم پر ہو رہی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو نعمتیں کی تو ان کا ہم پر شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ نعمتیں ہم پر ہوتی رہے، وہ نعمتیں ہم کو ملتی رہے، ان نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھاتے رہے، یا یہ کہیے کہ ہم کو یہ نعمتیں اور زیادہ ملتی رہے، وافر مقدار میں ہم کو عطا ہوتی رہے، تو ہم کو شکر ادا کرنا ہوگا، اور شکر ادا کرنے کے نتیجے میں ہم کو نعمت ملتی رہے گی اور زیادہ ملے گی۔ یہ خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرما دیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لام تاکید، بانون تاکید کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، زبان سے بھی کہتے رہے الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور اللہ کا شکر ہے، خیریت سے ہیں سب، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے بندہ۔ یہ تو وقتی بات ہے کہ کبھی کوئی بیماری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، لیکن اس میں شکوہ شکایت اور اللہ کی طرف سے نعمتیں وہ بہت زیادہ
جائے، اگر پریشانی آئی تو وہ کوئی ایک دو ہے، نعمتیں پھر بھی بہت زیادہ ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ پہلی نصیحت حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ۔ تو شکر ادا کرے، زبان سے بھی، اعضاء سے بھی، دل سے بھی، ہر اعتبار سے شکر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری نصیحت جو حضرت سفیان ثوری کو کی حضرت امام جعفر نے، وہ یہ کی کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے میں روزی جو ہم کو عطا ہوتی ہے اس میں دیری ہو جائے، ہمارا کام نہ چلے، اور ہماری دکان اور ہمارے جو کاروبار ہے، ہماری فیکٹری ہے، ہمارا بزنس ہے، اس میں اگر کمی ہو جائے اور کام ڈھیلا پڑ جائے، تو چونکہ رزق کے بغیر انسان پریشان ہو جاتا ہے، تو اس وقت ہم استغفار کریں۔ اور یہ بھی یعنی یہ نصیحتیں کوئی بھی اپنی طرف سے نہیں، بلکہ یہ قرآن اور حدیث کا ماخذ، اس کا نچوڑ، اس کا خلاصہ، اس کا لب لباب ہے کہ قرآن میں خود اللہ نے سورہ نوح میں اس کا ذکر کیا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کہ اللہ رب العزت سے تم استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں مال بھی دے گا، بیٹے بھی دے گا، باغات دے گا، نہریں دے گا، یعنی ہر طرح کی جو بھی جس چیز کی ہمیں ضرورت ہوگی، کاروباری اعتبار سے، بزنس میں، ہماری دکان میں جس چیز کی بھی ہمیں زیادہ فروخت اس کو کرنا ہوگا اور آمدنی اور نفع زیادہ ہم کو حاصل کرنا ہوگا، تو استغفار ہمیں پھر کرنا ہوگا۔ استغفار کے نتیجے میں ہماری دکان چلے گی، ہماری فیکٹری چلے گی، ہمارا بزنس ترقی کرے گا۔ تو ہمیں استغفار کرنا ہے۔ استغفار اتنا زیادہ اس کے فوائد اور فضائل ہے کہ مستقل اسی پر الگ سے اگر بات ہو تو بھی ہم ان فضائل کا اور ان فوائد کا احاطہ شاید ہم نہ کر پائے، تو استغفار کریں۔ دوسری بات، اور تیسری اور آخری بات یہ کہ حضرت امام جعفر نے کہا کہ اگر کسی حاکم کی طرف سے، کسی بادشاہ کی طرف سے، کسی طاقت والے کی طرف سے ہم پر کوئی پریشانی اور اس کی طرف سے کوئی پریشر اور دباؤ اور یہ کہ وہ ظلم کرے اور وہ اپنی طاقت کا اور اپنے مال و دولت کا، اپنی حکومت کا اور اپنے اقتدار کا کسی بھی طریقے سے ہم پر ظلم کرے، تو اس وقت ہم لا حول ولا قوت الا باللہ اس کا ورد کریں کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی طاقت و قوت نہیں ہے، ساری طاقت و قوت وہ سب اللہ کے اختیار میں، اللہ کے قبضہ قدرت میں۔ تو اس کا یہ بھی ایک بہت زبردست اس وقت ہمارے لیے ایک پاورفل وظیفہ ہے کہ ہم اس کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں کہ زیادہ سے زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے ان حالات میں فلسطینیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، اسرائیل اور امریکہ کے ہمنوا ان سب ظالموں کی طرف سے، تو ایسے وقت میں ہمیں اور خود اپنی اس پیارے دیش کی کنڈیشن اور حالات کوئی زیادہ بہتر نہیں ہے، تو زیادہ سے زیادہ ہمیں لا حول ولا قوت الا باللہ پورا بھی پڑھ سکتے الا باللہ العلی العظیم، اس کا زیادہ سے زیادہ 200 مرتبہ، 300 مرتبہ، 500 مرتبہ، زیادہ جس کو جیسا موقع ہو، اور استغفار اور شکر ان تین باتوں کو پابندی سے کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔